آپ تو سب دیکھتے ہیں اس جہاں میں، مگر ہمت والے ہی چلتے ہیں طوفاں میں۔ آج پھر ایک قدم بڑھاتے ہیں منزل کی طرف، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے ولاگ میں۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے جی میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن کو آن کر لینا ہے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو جی آج جی سوئی دھاگے کی کہانی ہے، محنت میں چھپی خود اعتمادی کی نشانی ہے۔ آج اپنے خواب کو کپڑے میں ڈالوں گی، ہر ٹانکے میں اپنی پہچان سنواروں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کٹنگ، جہاں میرا سوٹ، میری محنت، میرا انداز ہوگا ساتھ میں۔ ہر خواب کی شروعات جو ہوتی ہے وہ خاموشی سے ہوتی ہے، تو آج میرا خواب اس کپڑے کی تہوں میں چھپا ہے۔ یہ صرف ایک سوٹ کا کپڑا نہیں، ایک احساس ہے، ایک خواہش ہے، ایک چھوٹی سی خوشی ہے جسے میں اپنے ہاتھوں سے شکل دینے جا رہی ہوں۔ کپڑا جب طے لگا ہوتا ہے تو یہ ایک خواب سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں اس میں، اور جب کینچی ہاتھ میں لی تو یوں محسوس ہوا جیسے ہمت کو آزما رہی ہوں۔ کٹ لگانا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، چاہے کپڑے پر ہو یا زندگی میں، کیونکہ ایک بار کینچی چل جائے تو واپسی کا راستہ کوئی بھی نہیں ہوا کرتا۔ کینچی چلتی تو خوابوں کی پہلی لکیر بنی، ہر کٹ کے ساتھ میری ہمت اور گہری ہوئی۔ کٹنگ کرتے وقت سچ بتاؤں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں ایک پورا ڈاکٹر ہوں، فرق بس اتنا ہے کہ یہاں مریض بول نہیں سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے میرا جو پیشنٹ ہے وہ لیٹا ہوا ہے، کبھی میں اس کو اوپر کی طرف دھکیل رہی ہوں، کبھی نیچے کی طرف۔ وہ بھی بیچارہ سوچتا ہوگا میں کس کے ہاتھوں لگ گیا ہوں۔ یہ پیشنٹ جی بالکل خاموش ہے، نہ کوئی شکایت کر رہا ہے، نہ چیخ نہ سوال، بس بیچارہ سوچ رہا ہوگا ڈاکٹر صاحبہ آج کیا کرنے والی ہیں آپ میرے ساتھ۔ میں جی پہلے ناپ لیتی ہوں جیسے ڈاکٹر بی پی چیک کرتے ہیں، پھر جی چاک سے لائن لگاتی ہوں جیسے سرجری کی مارکنگ ہو رہی ہو، اور جب کینچی چلتی ہے نا پھر بالکل ہی پورا اس کا کام ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر کٹ غلط لگ جائے نا تو مریض تو بول نہیں سکتا، مگر جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ فوراً ہی سامنے آ جاتا ہے۔ کر میں پھر جی اس کے پیس الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو میں خود کہتی ہوں کہ آپریشن جو ہے وہ کامیاب رہا۔ اب مریض کو سلائی کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ میں جی ہر لائن کو غور سے دیکھتی ہوں، ہر ناپ کو دوبارہ چیک کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں ایک چھوٹی سی غلطی پورا ڈیزائن بدل سکتی ہے۔ زندگی بھی تو کچھ ایسے ہی ہے، غلط فیصلے کبھی کبھی ساری تصویر بدل دیتے ہیں، مگر ہمت کرنے والے ڈر کے باوجود قدم بڑھاتے ہیں۔ اندھیری رات میں بھی چراغ یقین جلاتے ہیں۔ راستہ مشکل ہو تو کیا حوصلہ کم نہیں کرتے، جو خواب سچے ہوں دل میں وہی منزل تک جاتے ہیں۔ اور جی جب میں کپڑا کاٹ رہی ہوتی تو مجھے کینچی کی آواز میں مجھے اپنی ہمت کی صدا سنائی دیتی ہے۔ ہر کٹ کہتا ہے خود پہ یقین رکھو، کیونکہ خود پہ یقین رکھو گے تو اندھیرے بھی ڈر جائیں گے، ٹوٹے ہوئے خواب پھر سے سنور جائیں گے۔ قدم ذرا ہمت سے آگے بڑھا کر تو دیکھو، تم چلو گے تو راستے خود بخود بن جائیں گے۔ کپڑا جو ہے ابھی بالکل بے ترتیب ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے، ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے، مگر میں یہ جانتی ہوں یہی ٹکڑے مل کر ایک خوبصورت لباس بنیں گے۔ شاید ہم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے لمحے، ادھورے خواب، بکھری ہوئی کوششیں، مگر جب سب جڑتے ہیں تو ایک مکمل کہانی بن جاتے ہیں۔ میں ہر پیس کو سنبھال کر رکھتی ہوں کیونکہ ہر حصہ ضروری ہے، کوئی آستین، کوئی دامن، کوئی گلے پہ لگتا ہے، سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ زندگی میں بھی ہر درد، ہر خوشی اپنی جگہ رکھتی ہے، کچھ بھی بیکار نہیں جاتا اگر ہم صبر سے کام لیں۔ آج کی یہ کٹنگ صرف سلائی کی تیاری نہیں، یہ میرے صبر کا امتحان ہے، یہ میرے یقین کی بنیاد ہے۔ میں کہتی ہوں کہ خود پہ یقین رکھو تو راستے نکل آتے ہیں، بند دروازے بھی آہستہ آہستہ کھل جاتے ہیں۔ اگر سب چھوڑ بھی دے تو گھبرانا نہیں، اب تو خود ہی اپنے لیے کافی ہیں، یہ کبھی بھولنا نہیں۔ ہمت تھام لو تو وقت بھی بدل جاتا ہے، جو خود پہ یقین رکھے وہی سنبھل جایا کرتا ہے۔ تو جی آپ بھی ہر کام سے پہلے، آپ بھی ہر کام کرتے وقت، ہر نچلی سیڑھی چڑھتے وقت اپنے آپ ایک یقین رکھیں، ایک یقین کی بنیاد بنا لیں۔ یہ میں جلدی نہیں کر رہی، کیونکہ خوبصورت چیزیں ہیں وہ وقت مانگا کرتی ہیں۔ ہر لکیر کے ساتھ میں اپنی تقدیر سے رہی ہوں، ہر ناپ کے ساتھ میں خود کو ناپ رہی ہوں۔ شاید یہ سوٹ پرفیکٹ نہ ہو، شاید اس میں خامیاں رہ جائیں، مگر اس میں میری محنت ہوگی، میری سچائی ہوگی، اور سچ کہوں تو خوبصورتی پرفیکشن میں نہیں، احساس میں ہوتی ہے۔ جب آخری کٹ مکمل ہوگا تو ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا، مگر ابھی کے لیے میں اس لمحے کو محسوس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ
خواب جب حقیقت بنا کرتے ہیں تو سب سے خوبصورت حصہ ان کی تیاری ہوتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم نے جب بھی کوئی چیز بنانی ہے سب سے پہلے تو ہمارے پاس اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے حصے ہوں گے، اسے دیکھنے میں مزہ آنا، اس کا کوئی خاص ذائقہ ہوگا۔ آج کینچی نے کپڑا کاٹا ہے تو بعد میں سوئی اسے جھوڑے گی، ایک دن یہی لباس میری مسکراہٹ بن جائے گا، کیونکہ میری مسکراہٹ ہی میرا لباس ہے، اس میں چھپا میرا ہر احساس ہے، دل پہ چاہے کتنے ہی زخم کیوں نہ ہو، چہرے پہ ہنسی میرا خاص انداز ہے، غم کی دھوپ میں بھی ہنس دیتی ہوں، آنسوؤں کو چپکے سے سجا لیتی ہوں، میری مسکراہٹ ہی میرا غرور ہے، یہی میرا حوصلہ، یہی میرا نور ہے۔ تو جی یہ تھا میرا اپنا سوٹ، جس طرح کہ میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ ماشاءاللہ سے ماہ مبارک، ماہ رمضان کا مقدس فضیلت والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ، تو جی میں نے بھی چاہا کہ میرا بھی کوئی نیا سوٹ ہو جو میں بھی پہنوں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج اپنا بھی سوٹ سلائی کر لوں، دوسروں کے سوٹ سلائی کر کر کے اب میرا دل کر رہا تھا میں خود اپنے لیے کچھ سلائی کروں، تو جی میں نے پھر اس کی آج کٹنگ کرنی تھی، تو انشاءاللہ میرا ذہن پورا ارادہ ہے کہ میں اسے فرائیڈے والے دن پہن کر جمعہ پڑھنے جاؤں گی انشاءاللہ۔ اور میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی ہے اس خیال سے، کیونکہ یہ صرف ایک لباس نہیں ہوگا، یہ میری محنت ہوگی، میرا وقت ہوگا، میرا صبر ہوگا جو میں پہن کر جاؤں گی۔ کبھی کبھی ہم بازار سے چیزیں خرید لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، مگر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کا احساس بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پھر جی جب میں اسے پہن کر جمعہ پڑھنے کے لیے جاؤں گی تو میں دعا مانگوں گی، تو میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے، اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ پاک ہم سب کو ڈھیروں خوشیاں دے، ہماری جو مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، ان کو دور کرے، ہماری جو عبادات ہیں قبول فرمائے، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ زندگی میں بہت سے لمحات ایسے آتے ہیں جب ہم خود پر شک کرنے لگتے ہیں، لگتا ہے شاید ہم اتنے قابل ہی نہیں، شاید ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ سب سے بڑی جنگ باہر کی نہیں ہوتی، سب سے بڑی جنگ اپنے ہی دل کے اندر کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو انسان کو سب سے زیادہ ضرورت دوسروں کو نہیں، خود کو ثابت کرنے کی ہوتی ہے۔ شاید میں بھی اسی سفر پر ہوں۔ ہر انسان کے اندر ایک خوف ہوا کرتا ہے، مذاق بننے کا خوف، پیچھے رہ جانے کا خوف، لیکن اگر ہم ان خوفوں کی وجہ سے رک جائیں گے تو ہم کبھی بھی یہ جان نہیں پائیں گے ہم کر کیا سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی ایسے گزاروں کہ کل کوئی مجھے یہ افسوس نہ ہو کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی، اگر میں گر بھی جاؤں تو کم از کم یہ تو کہہ سکوں کہ میں نے قدم بڑھایا تھا۔ خود کو پہچاننا ایک دن کا کام ہی نہیں، یہ ایک سفر ہے۔ کبھی ہم مضبوط محسوس کرتے ہیں، کبھی ٹوٹے ہوئے، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور کبھی لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، لیکن شاید یہی زندگی ہے، اتار چڑھاؤ کا نام ہی تو زندگی ہے۔ میں کامل نہیں ہوں اور شاید کبھی بن سکوں گی انشاءاللہ، مگر میں سیکھ رہی ہوں، میں بدل رہی ہوں، میں بہتر بننے کی کوشش کر رہی ہوں، اور میرے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ آخر میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم خود سے نظریں ملا سکیں، ہم خود سے کہہ سکیں کہ میں نے ہمت کی، میں نے کوشش کی، میں نے خود کو نہیں چھوڑا، میں نے سیکھا ہے گر کر سنبھلنا، آنسو پی کر بھی ہنس کر چلنا، جو خود پہ یقین کرنا سیکھ لے وہ سیکھ لیتا ہے تقدیر بدلنا۔ اب اگر دنیا سوال کرے مجھ سے تو میں خاموش مسکرا دیتی ہوں، میں خود کو جان چکی ہوں اتنا کہ خود سے نظریں بھی ملا لیتی ہوں۔ دوسری بات، اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے مگر خود پر اعتماد نہیں ہے تو وہ انسان اندر سے خالی ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو مگر خود پر یقین ہو تو وہ پہاڑ بھی ہلا سکتا ہے۔ خود پر اعتماد ہونا غرور نہیں ہوتا ہے، یہ مان لینا ہوتا ہے کہ میں کامل نہیں مگر قابل ہوں، مجھ میں کمزوریاں ہیں مگر صلاحیت بھی ہے، میں غلطی کر سکتا ہوں مگر سیکھ بھی سکتا ہوں۔ اکثر ہم دوسروں کی رائے کو اپنی حقیقت بنا لیتے ہیں، اگر کوئی کہہ دے کہ تم نہیں کر سکتے تو ہم مان لیتے ہیں، اگر کوئی ہنس دے تو ہم بالکل ہی رک جاتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ لوگ اپنی سوچ کے مطابق ہی بولتے ہیں، آپ کی صلاحیت کے مطابق نہیں۔ اعتماد باہر سے نہیں ملتا، نہ تعریف سے، نہ تالیاں بجنے سے، اصل اعتماد تو تب پیدا ہوتا ہے جب آپ اکیلے میں بھی خود کو کمزور نہ سمجھیں، جب آپ آئینے میں دیکھ کر کہہ سکیں میں کوشش کروں گا اور یہی کافی ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو ناکامی ملتی ہے، ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، مگر ڈفرینس صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ
غلطی کو اپنی پہچان بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ اسے سبق بنا لیتے ہیں، جو خود پر اعتماد رکھتے ہیں وہ گرنے کو اختتام نہیں سمجھتے بلکہ نئے آغاز کا حصہ سمجھتے ہیں۔ خود پر اعتماد ہونا یہ نہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگے گا، ڈر تو سب کو لگتا ہے، مگر اعتماد یہ ہے کہ ڈر کے باوجود قدم اٹھایا جائے، دل کانپ رہا ہو مگر نیت آپ کی صاف ہو، نیت آپ کی مضبوط ہو۔ ہم اکثر دوسروں سے طاقت مانگتے ہیں، حوصلہ مانگتے ہیں، یقین مانگتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ سب سے بڑا سہارا انسان خود ہوتا ہے۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص تھا کیونکہ میں نے صرف ایک سوٹ پر کام نہیں کیا، میں نے خود پر بھی کام کیا۔ میں نے سیکھا کہ اگر انسان خود پر یقین رکھے تو چھوٹا سا قدم بھی بڑی کامیابی بن سکتا ہے۔ آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میرے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں اور مجھے بتانا ہے کہ آج کا ولاگ آپ سب کو کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں نئے جذبے کے ساتھ، نئے خیال کے ساتھ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ کے حوالے۔